بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں 2 منزلہ بسیں چلیں گی۔ سندھ کابینہ نے بھی ڈبل ڈیکر بسوں کی منظوری دے دی۔ اگلے مہینے سے پنک ٹیکسیاں بھی سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ سندھ حکومت خواتین کو مفت الیکٹرک اسکوٹر دے گی۔ وزیر اعظم کو 180 بسیں دینے کا وعدہ بھی یاد دلا دیا۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسیں دوڑیں گی۔ لائسنس ہولڈر خواتین کو ای بائکس دی جائیں گی۔ ہر ماہ میڈیا کے سامنے قراردادی ہوگی۔ سندھ کابینہ کی ڈبل ڈیکر بسوں اور 1000 موٹر سائیکلیں خرید کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کے اجلاس K4 منصوبے کی ڈھابے تک ٹرانسمیشن لائن بچھانے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس پر بریفنگ دیتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل میمن نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ کو 180 بسیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ 1 سال گزر گیا لیکن وعدہ وفا نہ ہوا۔ انہیں وعدہ یاد دلانے کے لیے خط لکھا جائے گا۔ پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ 180 بسز جو ہیں وہ وفاقی حکومت دے گی، لیکن جو بجٹ آیا 2025 والا اس میں ایک بس بھی فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دی ہمیں، تو اس پہ آج بات چیت ہوئی، اس پہ ہمیں تشویش بھی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کو دوبارہ خط لکھیں گے۔ شرجیل انعام میمن کا خواتین کو موٹر سائیکلیں چلانے کی تربیت دینے کا اعلان۔ بولے محکمہ ٹرانسپورٹ ڈرائیونگ سکھائے گا۔ بہت جلد مفت الیکٹرک موٹر سائیکلیں تقسیم کی جائیں گی۔ واٹر کارپوریشن کے $1.70 کروڑ کے منصوبے چل رہے ہیں۔ جو خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے، ہر ممکن آپشن کو ہم لے کے آ رہے ہیں، یہ بھی اس کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے۔ اس میں بھی ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں جب یہ اسکوٹر چلائیں گی تو اس سے آپ کو یہ بھی ہوگا کہ جی آپ کی سوسائٹی میں بھی ایک پازیٹیو چیز آئے گی کہ جی ہم خواتین کو کس طرح مواقع دے رہے ہیں۔ انہوں نے متحدہ رہنما فاروق ستار کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا۔ الیکشن میں مقابلہ کرنے کا چیلنج بھی دے دیا۔ کہا ان کی پارٹی کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں لسانی نفرتیں ہوں پھر بوری بند لاشیں ملیں۔ انہوں نے نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے استعمال پر بھی خبردار کر دیا۔ بولے مصطفیٰ قتل کے بعد والدین اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھیں۔ کیمرہ مین قمر عابدی کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ ناتھا خان پل نشیوں کے نشانے پر نشئی پل کے کئی حصوں سے سریے نکال کر لے گئے۔ بار بار ناتھا خان پل کے حصے ٹوٹنے کی وجہ سٹی 21 سامنے لے آیا۔ نشے کے عادی افراد نے پل کے پلرز کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ نشے کے عادی افراد پل کے نیچے سے سریا کاٹ کر لے گئے۔ پل کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ پل کے حصوں کا بار بار گرنا بھی انتظامیہ کی آنکھیں نہ کھول سکا۔ کراچی میں ٹریفک جام کا بڑا مسئلہ جلد ہونے کی امیدیں۔ ملیر ایکسپریس وے اگلے مہینے کھول دیا جائے گا۔ ملیر ایکسپریس وے شاہراہ بھٹو کو قائد آباد سے ملایا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی بھاب کا شاہراہ بھٹو پر تعمیراتی کاموں کا جائزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی وعدوں کو وفا کرنے میں بلیو کرتی ہے، اور اس وقت میں ملیر ایکسپریس وے کے اس مقام پر موجود ہوں، شاہراہ بھٹو کے اس مقام پر موجود ہوں جو کہ قائد آباد سے کنیکٹ کرے گا شاہراہ بھٹو کو۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلوے کراسنگ جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے بالکل آپ کو لینڈ فلنگ کا کام دیکھ رہے ہیں، ارتھ فلنگ کا کام دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو کہ ایگزٹ ہوگا قائد آباد جانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا، جو اعلان پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا کہ مارچ کے اینڈ تک انشاءاللہ اس پورشن کو بھی کھول دیا جائے گا، تو رمضان کی اب آمد ہے انشاءاللہ۔ ٹارگٹ ہمارا یہ عید کے بعد اس حصے کو بھی مکمل کر کے کھول دیا جائے۔ ڈیٹ انشاءاللہ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ خود اناؤنس کریں گے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تیزی سے کام چل رہا ہے، اور میں اس وقت برج کے اوپر کھڑا ہوں اس وقت۔ یہ شو کرتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا کام ہو چکا اور کتنا کام تیزی سے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ترقی کا سفر، بہتری کا سفر کراچی شہر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں اسے چلتا رہے گا۔ صفورہ چرنگی بس اڈے کے قریب ٹریفک حادثہ، نامعلوم کار کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے مبشر حسین سے، جو اس وقت ریسکیو اہلکار کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی، یہ صفورہ گلستان بس اڈے کے پاس سے ہمارے ہیلپ لائن پہ کال آتی ہے کہ ادھر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو جس کے ذریعے ہم لوگ گاڑیاں پہنچتی ہیں ایکسیڈنٹ کے موقع پہ، تو شخص موقع پہ ہلاک تھا۔ اس کو بذریعہ شیپا ایمبولینس کے ذریعے ہم لوگ جناح اسپتال منتقل کیا، تو وہ موقع پہ ہلاک تھا نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے۔
اس کے بعد یہ پولیس کارروائی کے بعد وہ چھپا ست خانے روانہ کر دی گئی باڈی. اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن جمشید کوارٹر ہاشم مسعود کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن پختہ تجاوزات کا صفایا کر دیا گیا. ہاشم مسعود کہتے ہیں کمشنر کراچی کی ہدایت پر عالمگیر روڈ کو ماڈل شاہراہ بنا رہے ہیں. تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں دیکھیے. شہر میں تجاوزات قائم کرنے والوں کی شامت. کمشنر کراچی کی ہدایت پر آپریشن تیز کر دیا گیا. عالمگیر روڈ پر بھاری مشینری کے ذریعے تجاوزات کا صفایا کر دیا گیا. آپریشن اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن جمشید کوارٹر ہاشم مسعود کی زیر نگرانی کیا گیا. اے سی جمشید کوارٹر کا کہنا تھا کہ بعض عناصر تجاوزات رکوانے کے نام پر لوگوں سے رقم بٹور رہے ہیں. عوام کسی جھانسے میں نہ آئے. تجاوزات ہر صورت ختم کر کے ماڈل شاہراہ بنائیں گے. میں آپ کے میڈیا چینل کے تھرو اور ساری عوام تک لے کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم 2 دن پہلے یہاں پہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن سافٹ انکروچمنٹ ڈرائیو کرنے آئے. اس کے بعد کچھ کرپٹ عناصر یہاں پہ آئے اور لوگوں سے بھتہ ڈیمانڈ کیا کہ جی ہمیں 2 لاکھ دیں, ہمیں 5 لاکھ دیں, ہم اے سی کو سیٹل کر لیں گے, ہم ٹی ایم سی کو سیٹل کر لیں گے, آپ کی انکروچمنٹ نہیں ٹوٹے گی. میرا آپ سب کو میسیج ہے, ایسے جو بھی کرپٹ عناصر ہیں ان کی آپ نے بالکل بات نہیں سننی. آپ ان کو 2 لاکھ 5 لاکھ دیکھ کے ضائع کریں گے. جو بھی انکروچمنٹ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس کو کلیئر کریں گے, نہ صرف اس روڈ پہ بلکہ تمام روڈز پہ جہاں بھی ہم آپریشن کریں گے ہم کمپلیٹ اور یونیفارم پالیسی کے ساتھ ہم آپریشن کریں گے. چیئرمین جینا ٹاؤن رضوان عبدالسمی بولے تجاوزات کے خاتمے کے بعد عالمگیر روڈ پر بیوٹیفیکیشن کا کام کیا جائے گا. دیکھیں ہم نے اس روڈ عالمگیر روڈ کے اوپر جمال الدین افغانی اور بہادر شاہ ظفر روڈ پہ ہم نے جتنے اوور ہیڈ کیبلز تھے سب کو ہم نے کل سے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے اور ساری کیبلز اب انڈر گراؤنڈ جائیں گی. اس پہ ہر طرح کے بینرز, پوسٹرز اور پبلسٹی کی پابندی ہے اور انکروچمنٹ انشاءاللہ ہم اے سی جمشید کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں اور روڈ کو ہم بیوٹیفائی بھی کریں گے, کنسٹرکٹ بھی کریں گے, کارپیٹ بھی کریں گے اور جو ریکوائرمنٹ ہم کو ہوگی اس کو بیوٹیفائی کرنے کی ہم پیچھے نہیں ہٹیں. آپریشن جینا ٹاؤن کے محکمہ انسداد تجاوزات نے کیا جس میں بھاری مشینری استعمال کی گئی جبکہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود رہی. کیمرامین عمران ایکے کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. دوسری جانب پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن رجسٹرڈ ہے یا نہیں, سوالات پیدا ہو گئے. چیئرمین عبدالسمی خان صحافیوں کے سوالات پر پریشان ہو گئے. ایسوسی ایشن کی رجسٹریشن کے سوال کو گول کر گئے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. پیٹرولیم ڈیلرز کی نمائندہ تنظیم پر انگلیاں اٹھنے لگیں. پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی DGTO سے رجسٹریشن متنازع بن گئی. چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمی خان نے پریس کانفرنس میں کہا آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز کی 4 مارچ کو ہونے والی ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کیا. کہا اس گروپ کو ہمارے خلاف حکومت اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے کھڑا کیا ہے, ہڑتال ناکام ہو جائے گی. ہم نے وعدہ احتجاج کیا اوگرا سے بھی, کمنی سے بھی. اب آپ ہی ذریعے ہیں ہمارے لیے کہ ہم آپ سے کہیں کہ آپ ہماری مدد کریں. جہاں تک 4 تاریخ کا ہے ہم نے کوئی 4 تاریخ کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا. ہم کریں گے مگر ابھی تک میں یہ صاف کرنا کہتا ہوں اگر ہم 4 تاریخ کا آپ کو آج نہ بتاتے تو ڈیلر پیٹرول بھر لیتے اور اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی. صحافیوں نے سوال کیا کہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے الیکشن کیوں نہیں ہوتے, کیا ایسوسی ایشن DGTO میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں, جس پر عبدالسمی خان جواب نہ دے سکے اور ترجمان طارق حسن کو بلا لیا. کہاں چلے گئے یار, آپ کہاں چلے گئے؟ اب دیکھیں ہم جو کورٹ میں گئے ہیں ان کے خلاف وہ بتا دے خالی. آپ ہم رجسٹرڈ ہیں, کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. آپ باہر کہاں چلے گئے؟ طارق حسن نے بتایا کہ 2 سال قبل DGTO میں رجسٹریشن کرانے گئے تھے, رجسٹریشن پروسیس میں ہے. جب ہم 2 سال پہلے DGTO میں گئے تھے, 3 سال پہلے, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, تو انہوں نے جب ان سے تھوڑے سے اختلافات جو ہوئے, جو بھی ہوا, انہوں نے ابھی PPDA کے نام سے وہاں پہ رجسٹریشن کرانے کی کوشش کی جس کو ہم نے ہائی کورٹ سے چیلنج کر کے ان کا PPDA کا رکوا دیا تھا. ٹھیک ہے, اور ہمارا وہاں پروسیس الحمدللہ پروسیس ہمارا وہاں پہ جاری ہے. عبدالسمی خان کا کہنا تھا کہ حالات ہماری انڈسٹری کے خلاف ہیں. جب سے ڈی ریگولیشن کی باتیں ہوئیں اسمگلنگ بڑھ گئی. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. MKM پاکستان نے بلدیاتی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا.
فاروق ستار کہتے ہیں 2017 سے واجبات ادا نہیں کیے گئے، ملازمین کی تنخواہوں سے کاٹے گئے 25 ارب روپے کی تحقیقات کرائی جائیں۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس ناانصافیوں کا نوٹس لیں۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ ایم کیو ایم پاکستان بلدیاتی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کی آواز بن گئی۔ ریٹائرڈ ملازمین کے حقوق کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کا عندیہ دے دیا۔ بہادرآباد مرکز سے متصل پارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق ستار بولے، 25 ارب روپے کے سرکاری ملازمین کے واجبات تاحال ادا نہیں کیے گئے۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان معاملے کی انکوائری کروائیں۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، کم از کم ان چاروں سطح کے جو پاکستان کے کلیدی عہدوں پر لوگ فائز ہیں، انہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ 25 ارب روپے کہاں گئے۔ یہ اکاؤنٹ میں موجود ہونے چاہیے، تنخواہوں سے کٹے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ ایم کیو ایم ریٹائرڈ ملازمین کو تنہا نہیں چھوڑے گی، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جلد پرامن دھرنا دیں گے۔ یہ لاوارث اور یتیم یہاں موجود ہیں جنہیں ان کے واجبات نہیں دیے گئے، وہ تنہا نہیں ہیں۔ جو ایم ڈی کیٹ کے مارے ہیں، جو ایم ڈی کیٹ کے ظلم کا شکار ہیں، وہ تنہا نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہ 25,000 ملازمین ہی کافی ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے، چاہے وہ ریڈ لائن ہو۔ اگر وہ ریڈ لائن ہے تو ہماری بھی یہ ڈیڈ لائن ہے بھائی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے حکومت سے رمضان المبارک میں شہریوں کو ریلیف دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت ٹریفک وارڈنز کو اہم شاہراہوں پر تعینات کرے۔ کیمرامین قمر عابدی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ سولر سسٹم سے سستی بجلی بنانے والوں کے لیے بری خبر۔ ملک بھر میں سولر نیٹ میٹرنگ بجلی صارفین سے 18% سیل ٹیکس وصول کرنے کا حکم آ گیا۔ ایف ٹی او نے نیٹ میٹرنگ سے بجلی کی مد میں 9 ارب 37 کروڑ روپے کے بڑے مالی نقصانات کا انکشاف کر دیا۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سولر نیٹ میٹرنگ صارفین کے لیے بڑا جھٹکا۔ نیٹ میٹرنگ میں بجلی کی ایڈجسٹمنٹ ممکن نہیں، ٹیکس لازمی ہوگا۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے سولر نیٹ میٹرنگ پر اہم فیصلہ دے دیا۔ ملک بھر میں سولر نیٹ میٹرنگ بجلی صارفین سے ٹیکس وصول کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ایف ٹی او نے 9 ارب 37 کروڑ روپے کے بڑے مالی نقصانات کا انکشاف کر ڈالا۔ ملک بھر میں سولر نیٹ میٹرنگ بجلی صارفین سے 18% سیل ٹیکس وصول کرنے کا حکم دے دیا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور ایف بی آر کو فیصلے پر فوری عمل درآمد کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ ایف ٹی او نے فیصلہ دیا کہ ڈسکوز کی جانب سے کی جانے والی قابل ٹیکس سپلائی پر 18% سیل ٹیکس عائد ہوگا۔ نیٹ میٹرنگ میں صارفین کی فراہم کردہ بجلی کو ڈسکوز کی فراہم کردہ بجلی سے منع کرنے کا کوئی تصور نہیں۔ ایف بی آر کی ہدایت کے مطابق سیل ٹیکس سپلائی کی مجموعی مالیت پر وصول کیا جائے گا۔ تمام ڈسکوز بشمول کے الیکٹرک کو صارفین کو فراہم کردہ بجلی کی مجموعی قیمت پر سیل ٹیکس وصول کرنا ہوگا۔ نیٹ میٹرنگ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس اصول کا اطلاق انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 235 کے تحت ود ہولڈنگ انکم ٹیکس پر بھی ہوگا۔ ایف ٹی او کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ میٹرنگ کے اثرات سے قطع نظر بجلی کی مجموعی قیمت پر لاگو ہوگا۔ نیپرا بجلی کی نرخوں کے تعین کی مجاز اتھارٹی ہے، مگر نیپرا کو سیل ٹیکس یا انکم ٹیکس لاگو کرنے کا اختیار نہیں۔ ایف ٹی او نے صاف کہا کہ الیکٹرک کو قانونی طریقہ کار کے مطابق صارفین سے سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس وصول کر رہا ہے، جبکہ دیگر 11 ڈسکوز اس اصول پر عمل نہیں کر رہے، جس سے صارفین پر غیر مساوی مالی بوجھ پڑ رہا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ رمضان المبارک میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کمیشن میئر کراچی کی ہدایت پر محکمہ سٹی وارڈن نے اپنے اپنے پلان کو ختمی شکل دے دی۔ پلان کے تحت 500 سے زائد سٹی وارڈنز خدمات انجام دیں گے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ماہ سیام میں سٹی وارڈنز کی خصوصی ڈیوٹی مگر سہولتوں سے محروم۔ سٹی وارڈنز نے 5 سال سے بند افطاری الاؤنس کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر محکمہ سٹی وارڈن نے رمضان کنٹیجنسی پلان مرتب کر لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ سٹی وارڈن شہباز علی خان کہتے ہیں، گزشتہ سال کے مقابلے میں کنٹیجنسی پلان میں سٹی وارڈن کی تعداد بڑھا کر 500 کر دی ہے، جو شہر کے 57 مقامات پر ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے 2 شفٹوں میں خدمات انجام دیں گے۔
पहले अशरे से लेकर तीसरे अशरे तक जो है ट्रैफिक का कंट्रोल सिटी वार्डन संभालेंगे। शहर में 57 मुकामात पर 500 से ज़ायद सिटी वार्डन मौजूद होंगे। उसके अलावा पहले अशरे में से लेकर तीसरे अशरे तक नमाज तरावी के जो इज्तिमात होंगे, जो थे कराची के 10 से ज़ायद मुकामात पर सिटी वार्डन जो है नमाजियों को सहूलत फराहम करेंगे। कंटीजेंसी प्लान में शामिल सिटी वार्डन बोले, माह सयाम की थका देने वाली जिम्मेदाराना ड्यूटी फराहम करने वाले सिटी वार्डन को इफ्तारी अलाउंस मिलता था, जो 5 साल से बंद है। मेयर कराची से दरख्वास्त है कि वो इफ्तारी अलाउंस फराहम करें। इफ्तारी के तो मामला ऐसे हैं कि तकरीबन हमें 5 साल हो गए इफ्तारी अलाउंस नहीं मिल रहा है, और हम रोडों पे बस इतने मुंतज़िर होते हैं कि अवाम हमारे को इफ्तारी करा देती है। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो हमारे को इफ्तारी के पैकेट दे जाते हैं, वरना हमारे को इफ्तारी कहीं से मौसूल नहीं हो रही। अब देख रहे हैं कराची का माहौल भी देख रहे हैं, ड्रेस देख रहे हैं, लड़के जो है जुबा रोज़े से होते हैं तमाम, इस पे भी हमें अगर इफ्तारी अलाउंस ना मिले तो होता, अगर इफ्तारी अलाउंस मिल जाएगा तो मेयर कराची का हम बहुत शुक्रगुजार हो जाएंगे। रमजानुल मुबारक के तीनों अशरों में सिटी वार्डन शाहराहों और नमाज तरावी के इज्तिमात के अतराफ तैनात होंगे, जबकि तीसरे और आखिरी अशरे में तिजारती मराकिज के अतराफ खिदमात फराहम करेंगे। कैमरामैन इमरान एके के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। वफाकी मुहतसिब आला और डिप्टी कमिश्नर वेस्ट की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में खुली कचहरी, जिसमें सूबाई मुहतसिब के एडवाइज़र ने मुख्तलिफ अवामी शिकायत सुनी और 2 माह में मसाइल की हल की यकीन दहानी कराई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। अवामी मसाइल का हल अवाम की दहलीज पर जिला अरबी में खुली कचहरी में वफाकी मुहतसिब के एडवाइजर सैयद अनवर हैदर ने अवामी शिकायत सुनी। इनका कहना था तमाम शिकायत का अजाला 60 यौम में करने के पाबंद हैं। डिप्टी कमिश्नर जिला अरबी अहमद अली सिद्दीकी बोले, अवाम के मसाइल के हल के लिए तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लिया है। तो इस कचहरी का मकसद एक तो ये था कि हम आप लोगों को बताएं कि आपकी शिकायत के इजाले के लिए फोरम मौजूद है। ऐसे मसाइल होंगे जो हम फौरी तौर पर हल कर सकेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको सुनेंगे। खुली कचहरी में चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बिरोही और चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान ने कहा, अवामी मसाइल के हल में दिलचस्पी देने पर वजीर आला सिंध के शुक्रगुजार हैं। तो ये आज एक बड़ा खुशाइंद बात है, एक अवामी खुली कचहरी है, ये होने चाहिए। और जिस तरह आज हमारे वेस्ट में पूरे कराची समेत पूरे सिंध और पाकिस्तान में होने चाहिए, ताकि लोगों के मसाइल उनके दिली से पहलू। हमारे साथ भी मसाइल हैं, मसाइलों के कम है और मसाइल ज़्यादा है, उसमें भी हम भी अपना रिक्वेस्ट रखेंगे लाजमी इंशाल्लाह। वफाकी मुस्लिम ने ये खुली कचहरी रखी और DC साहब ने, और इस तरह हर टाउन में होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में आज की है तो पूरे टाउन हर टाउनों में होनी चाहिए। और जो आज लोगों की कंप्लेंट्स है इंशाल्लाह उस पर हम कोशिश करेंगे, जो हमारे डोमेन में होंगे उसको हम हल करेंगे। खुली कचहरी में ज्यादातर शिकायत पानी, बिजली और गैस की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से मुतालिक थीं, जबकि मंगोपीर रोड की तामीर में गैर मामूली ताखीर पर भी मुतादिद शिकायत मौसूल हुई। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट समेत मकामी अदालतों में केसेस की समातों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। कारसाज हादसे में मुल्जिमा नताशा का मंशियात केस। मुल्जिमा नताशा अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने मुकदमे की समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लापता अफराद केस में अदालत का 2018 से लापता शहरी ताहिर जमान का पासपोर्ट तहवीर में लेने का हुक्म। पुलिस ने शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी इज्जतुल्लाह की गुमशुदगी की FIR दर्ज करने की यकीन दहानी करा दी। शेरशाह में मोहम्मद जवाद की दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया। DG नवादात व आसार कदीमा अब्दुल फतह शेख की तकरीरी से मुताल्लिक दरख्वास्त, अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। सोने के भाव फिर कम हो गए। आलमी मार्केट में सोना $29 सस्ता, पर मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 3,300 रुपये सस्ता होकर 3,03,000 रुपये तक गिर गया। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $29 सस्ता होकर $2,887 फी औंस तक गिर गया, जिसकी वजह से मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 3,300 रुपये सस्ता होकर 3,03,000 रुपये का हो गया। साथ ही 10 ग्राम सोने की कीमत 2,829 रुपये कमी के बाद 2,59,073 रुपये पर गिर गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ भी तेज़ी का रुझान रहा। मार्केट का मनफी एख्तिताम 100 इंडेक्स 78 पॉइंट की कमी से 1,13,784 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेज़ी रिकॉर्ड की गई। म्यूचुअल फंड्स की जानिब से मार्केट में शेयर्स की खरीदारी रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस मार्केट 1,14,456 की सतह अबूर कर गया, जिसके बाद मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से मुनाफे के हसूल के लिए शेयर्स की
फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया।